پوری مخلوقات میں سے یہ شرف کسی کو نہیں بخشا۔ یوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے سب کچھ انسان کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے انسان اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا خود سے مزاج ہے۔ میں جملہ دہراتا ہوں، انسان اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا خود سے مزاج ہے۔ اور اسی زندگی کے بارے میں رب ذوالجلال سوال کرے گا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اس آیت مقدسہ کے تناسب میں جب ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ انسانی زندگی کا ایک ایک لمحہ انتہائی قیمتی ہے، اور انسان یہ زندگی کسی طرح فضولیات میں نہیں گزار سکتا۔ اسلام جو انسان سے مطالبہ کرتا ہے نا، وہ مضبوط زندگی کا مطالبہ کرتا ہے۔ اسلام نے راہ دکھائی ہے، اور بہترین راہ جو دکھائی ہے وہ دین اسلام نے دکھائی ہے، جس کو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کیا ہے۔ یہ دین اسلام اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے میں جب کسی بندے کے اوپر فضل کرتا ہوں تو میں اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہوں۔ حالانکہ جب سوال کی باری آتی ہے تو ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ قیامت والے دن پوچھے گا جو اس نے نعمتیں دی ہیں، مال ہے اور کہاں خرچ کیا، جوانی ہے تو کہاں پہ خرچ کی، اور اس جوانی کی مستی میں انسان اس دین اسلام سے دور ہو جاتا ہے۔ کیوں بیٹھے ہو جی؟ بس ویسے بیٹھے ہیں۔ یہ جو لفظ ہے نا ویسے بیٹھے ہیں، اس میں دین کے اندر، اس کی دین کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس ویسے لفظ جو ہے نا، انسان ویسے جو دیندار ہوتا ہے وہ ویسے ہوتا بھی نہیں۔ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے وہ ویسے والا نہیں ہے۔ ہوٹل پہ کیوں بیٹھے ہیں جی؟ بس ویسے بیٹھے ہیں جی، فارغ تھے۔ لگے ہوئے ہیں، کیوں لگے ہوئے ہیں جی؟ بس فارغ ہیں جی، اور لائف کوئی نہیں ہے تو بس ویسے لگے ہوئی ہیں۔ توجہ میری طرف، توجہ مجھے آپ کی توجہ چاہیے۔ میں نے کہا چلے جی ویسے تھوڑی دیر ذرا جو ہے نا ٹائم پاس کر لوں، ویسے لگا ہوئی، میں نے کہا چلو تھوڑی دیر واٹس ایپ استعمال کر لیتا ہوں۔ اسلام کے اندر ویسے لفظ کی کوئی گنجائش نہیں۔ دلیل سنو، سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جن کا بولنا دین بنتا ہے، جن کا بولنا
بولو جو جس خواہش کا اظہار کرے تو وہ خواہش نبی کی خواہش بنتی ہے. سبحان اللہ. کس نے کہا تھا میں چاہتا ہوں کہ نبی کے گھر پہ پردہ ہو؟ بولو نا. یہ عمر کا نام دل کو صاف کرتا ہے. عمر کا نام منافقت کو ختم کرتا ہے. عمر کا نام دل میں غیرت پیدا کرتا ہے, آنکھوں میں حیا پیدا کرتا ہے. کس نے کہا تھا سبحانک ھذا بہتان عظیم؟ دو نام ثواب ہوتا ہے. اس ہستی کا نام لینا بھی ثواب ہے, اس کو سوچنا بھی ثواب ہے, اس کی بات کرنا بھی ثواب ہے. کیونکہ ہر ایک جس نے نبی سے محبت کی ہے اس نے عمر سے محبت کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مان کے لیا منافقوں نے جب در رسول پہ عزت رسول پہ ڈاکہ مارنے کی کوشش کی, اس وقت یہ کلمات اس نے کہے تھے سبحانک ھذا بہتان عظیم. یہ بہت بڑا بہتان ہے. اللہ نے بھی پھر کوئی کسر نہیں چھوڑی. وہ نفس جس طرح سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلے, اللہ نے اسی طرح اٹھا کے قرآن کی زینت بنا. وہ عمر کہتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مجھے تمہارا نکما بیٹھنا. کیا کہتے ہیں؟ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں مجھے تمہارا نکما بیٹھنا سخت ناگوار گزرتا ہے. کیوں؟ جب تم دنیا کے کام میں لگے ہو یا عبادت میں لگے ہو پھر تو ٹھیک ہے, اس کے علاوہ مجھے تمہارا نکما بیٹھنا سخت ناگوار گزرتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کس تناظر میں کہی ہے؟ سوال یہ ہے نا کہ مجھے تمہارا نکما بیٹھنا یہ سخت ناگوار گزرتا ہے. یا تم اپنی دنیا کو سنوارو یا تمہاری آخرت کو سنوارو, یا دنیا کے کام میں لگے ہو یا پھر آخرت کے کام میں لگے ہو. اس آیت مقدسہ کے تناظر میں کہا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. توجہ, فَإِذَا فَرَغْتَ میرے محبوبہ جب آپ فارغ ہو جائیں فرائض سے. اس سے فرائض کیا ہے؟ فرائض کیا ہے؟ بولیں گے تو میں بھی آگے. فرائض کیا ہے جی؟ اللہ کے احکام. اللہ کے احکام کیا ہے؟ نماز. کتنے فرائض ہیں؟ 5. نماز پڑھنا, نماز ہے نا 5 فرائض ہے, صبح دوپہر عصر شام مغرب اور عشاء. روزہ فرض ہے نہیں؟ حج فرض ہے نہیں؟ زکات فرض ہے نہیں؟ تو نہیں بھی دل کرتا فرض کہنے کو تو کہہ دو. آپ کے نہ کہنے سے, آپ کے نہ ماننے سے ان کی فرضیت اٹھتی نہیں ہے. نماز
اس کی بھی وجہ ہے، اس کی بھی وجہ ہے. میں آگے چل کے عرض کرتا ہوں، بھول گیا تو کوئی سوال کرتے ہیں. روزہ روزہ فرض ہے، زکات فرض ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ مسلمان کوئی اور نام دے دیتا ہے، اپنا لیبل بدل لیتا ہے. حج مال دولت ہے، سیر و تفریح کر رہے ہیں، حج فرض ہے، نہیں کرنا. نبی پاک نے فرمایا چاہے یہودی مرے، چاہے عیسائی مرے، چاہے نصرانی مرے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں. جو صاحب استطاعت ہو اور حج نہ کرے. ایک دفعہ زندگی میں، ایک دفعہ زندگی میں، ایک دفعہ زندگی میں فرض ہے. زکات قرض ہے، سال میں ایک دفعہ دینی پڑے. جب سال پورا ہو گیا ایک لمحہ بھی اپنے پاس نہیں رکھ سکتا. کسی کا مال ہے، کوئی حقدار ہے، مالک تو وہ نہیں ہے، مالک تو وہ ہے جس کا حق ہے. بیٹی جوان ہو جائے، بچہ جوان ہو جائے، اس کا ہم سر تلاش کرنا، یہ اس کا ذمہ اٹھانا کیا ہے؟ فرض ہے. بولو تو صحیح، فرض ہے. اور بولو تو صحیح، فرض ہے. فرض ہے. بچہ 15 سال کا ہو گیا، ماں کی خدمت اس کے اوپر فرض ہے. کتنا؟ 15 سال کا بچہ ہے، کپڑے ماں دھو رہی ہے، استری ماں کر کے دے رہی ہے، جتنا ماں پالش کر رہی ہے، وہ تو محبت میں کر رہی ہے. یہ کام باپ کا ہے بتانا. اب 18 سال کا ہو گیا تو ہر صورت باپ کی خدمت اس کے اوپر، توجہ میری طرف، اس کے اوپر فرض ہے. ادھر تو 30 سال تک جوان نہیں ہوتا، 40 سال کا بوڑھا ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس مسند سے آواز حق نہیں اٹھی. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج کون بے راروی کا شکار ہے. کیوں بیٹھے ہو جی؟ بس ویسے بیٹھے. اس ویسے لفظ کی شریعت مطہرہ کے اندر کوئی گنجائش نہیں. رب کہہ رہا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. جب آپ فرائض سے فارغ ہو جاتے ہیں، اللہ اپنے نبی کو حکم کر رہا ہے، نماز سے فارغ ہو گئے. رات تہجد کی نماز نبی کے اوپر فرض ہے، اس سے فارغ ہو گئے. نماز، روزہ، حج، زکات سے فارغ ہو گئے، دین کی تبلیغ سے فارغ ہو گئے. اب 2 لمحے آرام کر دوں، بولو نا، فریشمنٹ کر دوں، چائے پی لوں. رب یہ نہیں کہہ رہے محبوبہ فَإِذَا فَرَغْتَ، جب تم اپنے فرائض سے فارغ ہو جا فَانْصَبْ، پھر ریاضت میں لگ جا، پھر عبادت میں لگ جا. او میرے بھائی، نماز پڑھنا عبادت نہیں ہے؟ اپنے ایمان سے بتاؤ نا یار. عبادت ہے، عبادت ہے. حیران ہو کے دیکھ رہے ہو، پہلی دفعہ ایسی باتیں سن رہے ہو. حقیقت بھی ایسی ہے، پریشان نہیں ہونا. نماز عبادت نہیں، روزہ عبادت نہیں، حج عبادت نہیں، تو پھر رب کیوں کہہ رہا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ؟ سوال ہے نا، اللہ کیوں کہہ رہا ہے اور اپنے نبی کو کہہ رہا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ، جب تو فرائض سے فارغ ہو جا فَانْصَبْ، پھر عبادت اور ریاضت میں لگ جا. اللہ، یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ آسان کر کے سمجھا ہے. دیکھیں بات نہیں بھی سمجھ آ رہی ہے. پھر عبادت اور ریاضت میں لگ جا. اب فنسب کا معنی ڈکشنری اٹھا کے دیکھو. فنسب کا معنی کیا ہے؟ اس کام
جائے. صحابہ نے کہا ان پہ حملہ کرنا ہے, ان کے پاس مال و دولت ہے, چھین لیں گے. اللہ نے کہا نہیں. اللہ نے کیا کہا؟ نہیں. ان پہ حملہ نہیں کرنا. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ یہ ہے کہ پھر بدر کے میدان میں جاؤ, اپنی قوت کے جوڑ دکھاؤ, دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو, اپنی تلواروں کو لہراؤ, توحید کا پرچار کرو, دین اسلام کا کام کرو اور جہاد کرو, جانوں پہ سخت قربانیاں کرو, پھر پتہ چلے حق والے کون ہیں. اور اس نبی کا کلمہ پڑھنے والا کہے میں ویسے بیٹھا ہوں. دس بجے اٹھا, کتنے بجے؟ 10 بجے اٹھا, 11 بجے ناشتہ کیا, 12 بجے تک تیار ہوا, واٹس ایپ لے کے مولوی خبیث مسجد میں بیٹھ گیا, پیر مسجد میں بیٹھ گیا, جس دفتر میں چلے جاؤ 4 بندے بیٹھے سارے لگے ہوئے. وہ جی کیوں کام نہیں تھا, بس ویسے لگے ہوئے ہیں. نہیں یقین تو کل ہفتے کا دن ہے, دفتروں میں جاؤ موبائل پہ لگے ہوئے ہیں. اس جگہ پہ جہاں پہ عوامی کام ہے, جہاں پہ عوام کی خدمت کرنی ہے, وہ موبائل پہ لگا ہوا ہے. افسر ہے تو وہ موبائل پہ لگا ہوا ہے. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, وہ کام کر جس میں تکلیف گزرے. عمر فاروق کیا کہتے ہیں؟ جوانوں تمہارا نکما بیٹھنا مجھے سخت ناگوار گزرتا ہے, یا اپنی دنیا کو سنبھال یا اپنی آخرت کو سنبھال. سبحان اللہ. یہ کیا کرے, بس ویسے لگا ہوا ہے. تیرا قصور نہیں نا, تیرا قصور نہیں ہے. میں پھر کہتا ہوں میرے بھائی, تیرا قصور نہیں ہے. اس ممبر سے آواز حق نہیں اٹھی. قرارداد آیا, یا اس کا مدعا امداد تھا, یا اس کا مدعا داد تھا, یا اس کا مدعا عزت تھا. جب اس مسلک سے تین لالچیں ہوں, یا عزت ملے گی, یا امداد ملے گی, یا داد ملے گی, پھر حق کبھی نہیں اٹھ سکتا. پھر تبلیغ نہیں ہوتی, پھر دین آگے نہیں جاتا. کیوں؟ عوام تو سنتے, عوام سنتے. جس نے اچھی سن لگائی شعر پڑھا, عوام نے سن لگا ماشاءاللہ مولوی اچھی تقریر کر ماشاءاللہ مولوی بڑی خوبصورت بات کر گیا, بڑا زبردست بیان کیا, مجمع کو تڑپا گیا, مجمع کو ہلا گیا. بھائی دیندار کا کام, مولوی کا کام مجمع کو تڑپانا بھی نہیں ہے, مجمع کو ہلانا بھی نہیں ہے, ان کو کنجروں کی طرح نچانا بھی نہیں ہے. ان کو کبھی یہ نہیں کہنا کبھی ہاتھ کا جھنڈا بنا تو کبھی سر کا جھنڈا بنا. تو دین کی قرآن کی بات ایسے کر,
فانصب کیا فانصب جب تو فرائض سے حج نماز روزہ زکات دین کی تبلیغ سے فارغ ہو میرے محبوبہ پھر تو عبادت میں لگ جا پھر تو ریاست میں لگ جائے تمام ڈکشنریاں اٹھاؤ اس میں فانصب کا معنی یہ ہے جفاکش کام عبادت والے سخت کام عبادت والے کہیں جہاد ہے کہیں دین کی تبلیغ ہے کہیں رات اٹھ کے قرآن کی تفسیر پڑھ کہیں رات کو اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھ دین کا کام کر اس قوم نے کیا ترقی کر لی ہے جس کا مولوی 5 وقت کی نمازیں پڑھا کے توجہ ہے کہ نہیں آ جائے گی جس کا مولوی نمازیں 5 پڑھا کے سور کی طرح بستر پہ لیٹ کے ساری رہ جی مولوی صاحب کیا کر رہے جی بس ویسے نہ جاؤ میں نے کہا ذرا ٹک ٹاک دے میں نے کہا ذرا بٹ سچ چلا لوں اور اب کا قرآن کیا کہہ رہا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَن بولو بولو فَإِذَا فَرَغْتَ فَن سب وَإِلَىٰ رَبِّكَ جب تو فارغ ہو جائے پھر اپنے رب کی طرف لگ جا سمجھ آئی فَإِذَا فَرَغْتَ بولو بولو فَإِذَا اگلی آپ مجھے بھول گئی جی وَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب جب تو فارغ ہو جائے اب تیرے ویسے کوئی سوال ہے جواب کر دیں وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب جب تو فارغ ہو جا پھر اپنے رب کے کاموں میں لگ جا یہ دین ہے یہ دین کی تبلیغ ہے یہ دین کی اشاعت ہے کہ جب تو فارغ ہو جا پھر اپنے رب کی طرف یہ تو جملہ حیران کرتا ہے نا اگر پچھلی آیت میں آپ نے غور کیا تو اگلی کا جواب آ گیا کہ جب تو فرائض سے فارغ ہو جا پھر تو عبادت ریاست میں لگ جا جب تو فارغ ہو جا اب تیرا کوئی کام نہیں تو عمر فاروق اس کی تشریح کرتے ہیں یا دنیا کو پانے میں لگ جا یا آخرت کو سوارنے میں مولوی کا کام صرف نمازیں پڑھانا نہیں اللہ نے قرآن اور حدیث میں دیا ہے اس کی ڈیٹیل میں بھی جانا ہے لوگوں کو بھی سنانا ہے اصلاح بھی قوم کی کرنی ہے یہ دین ہے اور یہ دین اس طرح سونے سے نہیں آتا جو گھٹا مسجد میں بنتا رہے اور دین کی فکر نہ ہو میں خدا کی قسم بات کرنے لگا ہوں آپ حیران ہو جائیں گے پچھلے ہفتے میں کب پچھلے ہفتے میں وہ تال باجا نہیں ہوتا راکشا میں وہ سیکھنے کے لیے گیا کیا سیکھنے یوں کہہ لو کنجر نہیں ڈھول باجا بجاتے میں وہ سیکھنے کے لیے ہوں کون اور بولو میں اپنی بات کر رہا ہوں میں گیا ہوں ڈھول تال باجا سیکھنے کے لیے یم سا لڑکا تھا بیٹا کھڑے ہو ادھر دیکھو نہیں سمجھ آئی تو ادھر دیکھو بیٹھ جاؤ اس بچے کی عمر کا تھا جس کے پاس میں اپنی بات کر رہا ہوں وہ راگ سیکھنے کے لیے راگ یہ اس میں اگلا مقام آتا ہے یہ جو نہیں بجاتے اس میں کیا کہتے ہیں قوالی میں بیٹی کی سرزمین میں اگر اس فن کا کوئی ماسٹر تھا تو وہ پیر نصیر الدین راؤی اس فن کا کوئی ماسٹر تھا وہ پیر نصیر الدین انڈیا کا ایک سکھ جو اس کا استاد مانا جاتا تھا اس نے جب آپ کو سنا تو وہ بھی دو زانوؤں کے سامنے بیٹھ گیا اس نے کہا تو ہی میرا استاد ہے اس کا
میرے دل میں بھی شوق ہے، میں بھی چلا گیا۔ میرا ذرا یہ دماغ تھا کہ کنجر طبلہ مارتے ہیں کیا ہے، 2 3 10 15 20 دنوں 2 مہینوں میں میں سیکھ جاؤں۔ خدا کی قسم اس لڑکے کا جواب سن کے میں حیران ہو گیا۔ میں نے کہا بیٹا جی میں نے کام سیکھ لیا، ایک دفعہ تو وہ صحیح ہاتھ نہیں ہو گیا، پاؤں سے لے کر سر تک مجھے دیکھتا ہے، حیران ہو گیا۔ کہتا ہے جی پہلا سوال تھا اس کا، آپ کو شوق ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ کی مجبوری ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا سوری میں وجہ نہیں بتا سکتا۔ اب میں نے کہا کہ مجھے بتاؤ اس میں ٹائم کتنا میں تجھے دوں۔ کیا کہا؟ کیا کہا؟ سنو، مجھے کہتا ہے کہ 1 سال 3 مہینے۔ کتنے؟ کتنے؟ 1 سال 3 مہینے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ روزانہ کہتا ہے جی 4 گھنٹے، 1 سال 3 مہینے 4 گھنٹے روزانہ بغیر چھٹی کے۔ اس میں آپ کو چھٹی نہیں ہوگی۔ میرا تو دماغ ہی الگ آ گیا۔ میں نے کہا 4 مہینے۔ وہ مولوی ساجد مجھے ٹائم دے جو صبح نماز پڑھاتا ہے تو پھر قرآن پڑھاتا ہے، 8 بجے 9 بجے 10 بجے کچہری جاتا ہے، مزدوری کرتا ہے، مڑ کے عصر کے بعد مغرب تک حفظ پڑھاتا ہے، مغرب سے عشاء تک محلے کے بچے ہیں، ناظرہ بھی پڑھاتا ہوں، ان میں درس نظامی والے بھی ہیں۔ رات 10:30 بجے سے لے کر 12:30 بجے تک میں مکمل درس نظامی کی کلاس پڑھاتا ہوں۔ میں 4 گھنٹے کہاں سے نکالتا ہوں؟ جو بک بک کرتے ہیں نا مولوی سوئے رہتے ہیں، میں ان سے بھی مخاطب ہوں۔ استنجا کرنے کا طریقہ نہیں پتا، تیرے 3 مولوی پہ چلتے ہیں۔ میرا دماغ خراب ہو گیا۔ 4 گھنٹے بغیر چھٹی کے ایک کنجر بننے کے لیے، اور وہ بھی اعلیٰ نسل کا کنجر نہیں بننے کے لیے معمولی۔ تو یار ذرا سوچ تو صحیح نہ صحیح ایک کنجر بننے کے لیے 4 گھنٹے 1 سال 3 مہینے اگر رب کے قرآن پہ لگائے، خدا کی قسم ضمانت ہے تیری دنیا بھی بدل جائے گی، تیری آخرت بھی بدل جائے گی۔ تو کوئی گنجائش ہے ویسے بیٹھا ہوں اسلام میں؟ اسی ہفتے کی بات ہے، میرے پاس ایک شخص آیا، مجھے اپنی نیکیاں جو ہے نا وہ بتانا شروع کیا۔ نیکیاں بتانا شروع کیا، میں یہ کرتا ہوں، میں اتنا صدقہ خیرات کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں لوگوں کو اتنا خرچہ دیتا ہوں، میں رات کو تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہوں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی اس کی یہ باتیں سن کے۔ جب اس کی باتوں میں مجھے رعونت نظر آئی تو میں نے کہا میرے بھائی کیسی باتیں کرتا ہے، اللہ کی مخلوق کا قاتل بھی تو تو ہے نا، جو تیری نیکیاں ہیں نا، نیکیاں وہ سمجھ جو میں نے اللہ کی مخلوق کا قتل کیا ہے ان کے بدلے میں برابر ہو جائے گا۔ تبھی تو عمر فاروق نے کہا تھا نا، جو دور تیرے نبی کی غلامی نے گزارا ہے وہ تو سلامت ہے، باقی پہ میری پکڑ نہ کرنا، باقی پہ میری پکڑ نہ کرنا، جو وقت تیرے نبی کے ساتھ گزارا ہے وہی میرے سرمایہ ہے۔ مجھے بڑے تکبر سے کہتا ہے مولوی صاحب آخر مولوی کا بھی گل کر لے۔ میں نے کہا میرے بھائی تو اگر انسان ہے تو چیونٹی جو ہے وہ اللہ کی مخلوق نہیں؟ بتا تو انسان ہے تو چیونٹی اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اللہ کی مخلوق ہے۔ تو دن میں کتنی مخلوقات کا بیڑا غرق کرتا ہے، اپنے پاؤں کے نیچے رومتا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، ایسے ہی ہے جب توتا پہاڑ کا گرتا ہے انسانوں کے لیے اوپر گرتا ہے تو وہ اس کی آہوں کو نہیں سنتا، وہ اس کی سسکیوں کو نہیں سنتا، ایسے ہی نہیں سنتا جب تیرا
پاؤں کے نیچے کچل کے آگے گزر جاتا ہے. ذرا سوچ تو صحیح نا, اگر تیری نظر میں چیونٹی کی کوئی ویلیو نہیں ہے تو پہاڑوں کے سامنے تیری میری کیا ویلیو ہے؟ کہتا ہے جی بس اللہ دعا کرو اللہ کے ساتھ. تو بات سمجھ کی ہے میرے بھائی, بات سمجھ کی ہے, سمجھ کے جو نہ سمجھے وہ ہے ہی نہ سمجھ. تو اسلام میں ویسے لفظ کی کوئی گنجائش نہیں. اگر ہوتی تو سنو, صحابہ پھر اپنے خانقاہیں بنا لیتے, تمیز دیتے, ادھر ہی بیٹھے رہتے ہیں. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں, بلکہ سمجھتا کیا, میرا ایمان ہے, میرا عقیدہ یہ ہے, خدا کی قسم مکہ اور مدینہ کی سرزمین سے کوئی افضل زمین نہیں ہے. مکہ اور مدینہ کی سرزمین سے کائنات کی کوئی جگہ افضل نہیں ہے. وہ اس کو کیوں چھوڑتے رہے؟ بتاؤ. مدینہ چھوڑا افغانستان میں آئے, مدینہ چھوڑا برے صغیر میں آئے, مدینہ چھوڑا ایران میں آئے, مدینہ چھوڑا یمن میں گئے, اس دین کی اشاعت کے لیے گئے. وہ ہستی جس کے قدم سے رب نے ساری زمین کو پاک کیا ہے, جن کا قدم عرش پہ لگتا ہے وہ بھی سج جاتا ہے, جن کا قدم جنت میں لگے گا خدا کی قسم جنت کا حسن دوبارہ ہو جائے گا. بلکہ دنیا میں جہاں بسیرا ہے رب نے جنت بنا کے ننگی کر کے مدینہ کی جگہ پہ رکھ دی ہے. جن کو جبرائیل ہاتھ باندھ کے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آپ حکم کریں, ویسے بیٹھا ہوں, میں ویسے بیٹھنے والے کی بات کرتا ہوں جس کے پاس نماز کے لیے کوئی ٹائم نہیں, جس کے لیے نماز دین کے کام کے لیے کوئی ٹائم نہیں, میں اس سے بھی مخاطب ہوں. میرے بھائی جبرائیل ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے یا رسول اللہ حکم کریں, آپ حکم کریں, میں اور پہاڑ کو سونا نہ بنا دوں. فرمایا نہیں, میں ایک دن کھا کے اللہ کا شکر, ایک دن بھوکا رہ کے صبر میں گزارنا چاہتا ہوں. اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں جن کے کہنے سے کائنات حرکت میں آتی ہے, جو جن کا بولنا رب کا قانون بنتا ہے, جن کی بات اللہ کی بات ہے, اور اللہ کے سامنے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون اتنی دیر لگتی ہے. طائف میں پتھر کھاتے ہیں تو کبھی وہ اوہ کی مصیبتیں برداشت کرتے ہیں. اس کا مطلب یہی ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَن سوچ میرے اللہ, جب فرائض سے فارغ ہو جا تو پھر دین کی اشاعت کے مشکل کاموں میں لگ جا. یہ میرے بھائی دین ہے, اس لیے تیری زندگی کا ایک ایک لمحہ اس کا ذمہ دار تو خود ہے, میں نہیں کہہ رہا. اللہ تیرا قرآن میں کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, ایک لمحے کی نیکی, وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, اور ایک لمحہ کی برائی. کل قیامت تیرا رب مجھ سے پوچھے گا مال دیا تھا کہاں گزارا, وقت دیا تھا وقت میرے دین کی اشاعت میں لگایا یا ویسے میں بیٹھ کے گزارتا رہا. باقی نعمتوں کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے نا, میں نے ساری کی نیت کوئی کسر نہیں چھوڑی. ان کے بارے میں ہے ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں فہم عطا فرمائے. جزاکم اللہ احسن الجزاء.